بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اینڈ ہسٹری چینل کے دیکھنے سننے والے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شان صدیق اکبر پر ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اسلام اینڈ ہسٹری چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں 12 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ پاک کے ہاں میرا مقام ہے۔ اللہ پاک نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا فرمایا ہے اور انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے۔ ان سے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی نکاح کر سکتے ہیں، اور ابو بکر کو ایسی 400 حوریں عطا کی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا۔ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جس کا بدلہ اللہ پاک روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی۔ ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب صحابہ سے افضل ہے۔ میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں۔ اے ابو بکر اللہ پاک روز قیامت مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے بعد آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے بارے میں ایک واقعہ سناتے ہیں۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جب مجھے تلاش کرنے والے کا خیال آتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے، زمین سے زیادہ آسمان پر شہرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل کیا تم آسمان میں رہنے والے انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر زمین کی بنسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ دنیا سے بے رغبتی۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو ایک کٹورے میں پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے اور حاضرین کو بھی رلا دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموش ہو گئے، لیکن لوگ روتے رہے۔ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ رونے لگے، یہاں تک کہ حاضرین کو گمان ہوا کہ وہ اب رونے کا سبب بھی نہیں پوچھ سکیں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کی، کس چیز نے آپ کو اس قدر رلایا؟ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کرتے ہوئے فرما رہے تھے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے آپ کے پاس کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں جبکہ مجھے آپ کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا تھی جو بن سنور کر میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا، تو وہ ہٹ گئی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نہ بچ سکیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے خوف ہوا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی ہے، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔